رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ۔ ایک تفصیلی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5987، صحیح مسلم 2554۔ اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو بنایا، فلما فرغ منہ، جب تخلیق سے اللہ عز و جلال فارغ ہوئے، قامت الرحم، تو صلہ رحمی یہ بھی اللہ نے بنائی، فاخذت بحق الرحمن، تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی، اور فقال لہ، جب وہ کھڑی ہوئی تو اللہ عز و جلال کے حقو مبارک کے پاس آئیں۔ عام طور پہ حقو اس جگہ کو کہتے ہیں، اگر انسان کی بات کریں جہاں وہ چادر باندھتا ہے، لیکن اللہ عز و جلال کی نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ مثال دی جا سکتی ہے، نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے حالات اس کو ہی علم ہے، اللہ نے کسی کو اس کی حقیقت اور کنہ بتائی نہیں۔ مومن کا کام ایمان لانا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اتنا سفر نہیں کر سکتی، اتنی اس کی پرواز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کے ان امور کو سمجھ سکے۔ یہ قیامت کے دن ہی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا کہ اس نے غیب پر ایمان لایا تھا۔ تو اللہ عز و جلال نے فرمایا ما صلہ رحمی کیا ہوا؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، یہی تو وہ جگہ ہے کہ میں آج انصاف طلب کر سکتی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے توڑا تو ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، صلہ رحمی تم راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ جو تجھے جوڑے گا میری رحمت اس سے جڑ جائے گی، جو تجھے توڑے گا میرا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا۔ فقالت بلا یا رب، تو صلہ رحمی کہنے لگی کیوں نہیں اے میرے رب۔ قال فذاک، تو ایسا ہی ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، وہ لوگ جو اللہ عز و جلال کے اس حکم کو پامال کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی قطع رحمی زمین میں فساد کا باعث بنتی ہے، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت